وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ اور یہ آپ سے جلد عذاب کا مطالبہ کر رہی ہیں، اور اللہ اپنی وعید کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا، اور بے شک آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے 1000 دنوں کی مثل ہے۔ پیچھے ذکر گزرا تھا پچھلے بیان میں، بس ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا جو ظالم تھیں، سو اب وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی پڑی ہیں، اور بہت سے غیر آباد کنویں اور بہت سے مضبوط محل۔ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها۔ سو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا کہ ان کے دل ایسے ہوتے جن سے یہ سمجھتے، یا ان کے کان ایسے ہوتے جن سے یہ غور سے سنتے؟ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، پس حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، لیکن سینوں میں جو دل ہیں وہ اندھے ہو جاتی ہیں، کہ سر کی آنکھوں کے دیکھنے کے باوجود بھی ان کو کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ ان کے سینے میں جو دل دھڑک رہا ہے وہ اندھا ہو چکا ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اب آج آگے بیان اس چیز کا ہے، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور یہ آپ سے جلد عذاب کا مطالبہ کر رہی ہیں، وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ اپنی وعید کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور بے شک آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے 1000 دنوں کی مثل ہے اللہ کے نزدیک۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میں نے ایسی بہت سی بستیوں کو مہلت دی تھی جو ظالم تھیں، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو آج سورہ حج کی آیت نمبر 47 اور 48 کا آگے بیان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ان آیات میں کہ کافر جو ہیں، کافر، اور اس کا ذکر قرآن کریم میں پہلے بھی کئی جگہوں پر گزر چکا، جو لیکچرز ہمارے مکمل ہو چکے، جو دروس ہو چکے، کہ کافر جو ہیں، کافر، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا العیاذ باللہ مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے عذاب کہاں ہے، لاؤ عذاب، عذاب کہاں ہے، جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہو وہ عذاب ہے کہاں، لے کر آؤ وہ عذاب نہیں، اور جب لانا ہے تو جلدی لاؤ وہ عذاب لاؤ،
ہم وہ عذاب دیکھنا چاہتی ہیں۔ اب اس آیت سے بھی مفسرین یہ لکھتی ہیں کہ اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہتے تھے، تبھی تو وہ پھر یہ کہنے لگ گئے اچھا لاؤ نا پھر وہ عذاب لاؤ نا، جس عذاب سے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے لائیے وہ عذاب، کہاں ہے وہ عذاب؟ مگر یہاں سے ثابت ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہمیشہ ڈراتے رہتے تھے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اگر تم نے کفر کو نہ چھوڑا، شرک کو نہ چھوڑا، اور جن بتوں کی تم پوجا کرتی ہو ان کی پوجا کو نہ چھوڑا تو پھر تم پر عذاب آئے گا۔ اور اس عذاب سے مراد آخرت کا عذاب نہیں ہے۔ اصل جو نقطہ ہے کہ کوئی سمجھے کہ اس سے مراد آخرت کا عذاب ہے، آخرت کا عذاب ہے اور دنیا کا عذاب نہیں ہے، نہیں، کیونکہ اگر اس سے مراد دنیا کا عذاب نہ ہوتا اور آخرت کا عذاب ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا، اور اللہ اپنی وعید کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا۔ اور اگر یہ آخرت کا عذاب ہوتا، اگر یہ یہاں اس عذاب کا ذکر ہو رہا ہے جو آخرت کا عذاب ہے، تو پھر وہ اس عذاب کو جلد بھیجنے کا ویسے بھی مطالبہ نہ کرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ تو ابھی آنا ہی نہیں ہے آخرت کا عذاب جو ان سے ہے۔ تو وہ تو مطالبہ کر رہے تھے کہ لائیے اس عذاب کو نازل کیجئے، کہاں ہے وہ عذاب؟ جیسے پہلی قومیں کیا کرتی تھیں اور ان پر عذاب نازل ہوتا تھا۔ پچھلی کل یا پرسوں کے لیکچر میں یہی بات گزری تھی کہ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو پھر ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا؟ لائیے نا، جیسے پہلی قومیں اپنے نبیوں کو جھٹلاتی تھیں تو ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوتا تھا، ہم پر بھی عذاب نازل ہو۔ تو نقطہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر یہ آخرت کا عذاب ہوتا تو پھر وہ اس عذاب کو جلد نہ مانگتے، پھر ان کو بھی پتا ہوتا کہ یہ تو آخرت کا عذاب ہے، یہ تو آخرت میں نازل ہونے جو ان سے۔ آگے فرمایا کہ بے شک آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے 1000 دنوں کی مثل ہے۔ ایک دن تمہاری گنتی کے جو 1000 دن ہیں ان کی مثل ہے، یعنی ان کو آخرت میں جو عذاب دیا جائے گا اس کا ایک دن بھی 1000 دنوں کے برابر ہوگا۔ کس چیز کی جلدی کر رہے ہو؟ وہ دن دور نہیں ہے، ان قریب، وہ دن بہت نزدیک ہے، وہ دن آنے والا ہے۔ بلکہ ہم بے شمار آیات کی تفسیر میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ وہ دن آ گیا، یعنی وہ دور نہیں ہے۔ تو تمہارے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری جو گنتی کے 1000 دن ان کی مثل ہے۔ یعنی یہ جو مذاق اڑا رہی ہے نا محبوب آپ کا کہ وہ عذاب کہاں ہے، عذاب نازل کیوں نہیں ہوتا، عذاب کیوں نہیں آتا، ان کو یہ بتا دیجئے کہ آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے 1000 دنوں کی مثل ہے۔ 1000 دن، یعنی جب ان پر عذاب نازل کیا جائے گا تو اس کا ایک دن بھی 1000 دنوں کے برابر ہوگا۔ جس عذاب کو تم مانگ رہے ہو نا کہ کیوں نہیں نازل ہو رہا، ذرا وہ دن آنے تو دو،
وہ ایک دن 1000 دنوں کے برابر ہوگا. اور ایک دن، ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ جس دن حساب لیا جائے گا وہ حساب لینے والا دن بھی اس قدر طویل دن ہوگا جو اپنی لمبائی میں 1000 دنوں کے برابر ہوگا. جبکہ دنیاوی دن جو کہ بہت ہی چھوٹے سے دن ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. کتنی نا دن کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا، یار ابھی تو ایک کام بھی نہیں کیا، دن سارا گزر گیا. اس میں بھی ایک درد اور شدت زیادہ ہو تو اس کی تکلیف اور اذیت کا احساس ہوتا ہے. یہ کتنے بے عقل اور کیسے لوگ ہیں محبوب جو آپ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ عذاب کہاں ہے، عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا. اور یہ بات تو ہم ان کو پہلے ہی اپنی کتاب میں بتا چکی ہیں کہ اب اس زمین پر اللہ کے محبوب موجود ہیں اور ان کے موجود ہوتے ہوئے تمہارے اوپر عذاب نازل نہیں ہوگا. یہ میری رحمت کے منافی ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے تم پر عذاب نازل ہو. وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا دیے گئے. وہ صرف انسانیت کے لیے نہیں، جمادات کے لیے نہیں، نباتات کے لیے نہیں، حیوانات کے لیے نہیں، بلکہ وہ تو شیطان ابلیس کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے. کائنات کی ہر چیز کے لیے وہ رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. ان کے ہوتے ہوئے تم پر عذاب نازل نہیں ہوگا. بھئی وہ رحمت للعالمین ہیں، اگر ان کے ہوتے ہوئے عذاب نازل ہو جائے، وہ تو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں اور ان جہانوں میں تم بھی موجود ہو. تم بے وقوف ہو، جلدی کر رہے ہو، کس چیز کو طلب کر رہے ہو. اور ایک چیز یہ کہ اللہ کے اعتبار سے دنیا کا دن ایک دن کا ہو یا 1000 سال کا، دونوں ایک برابر ہیں. یہ جو کہا گیا ایک، اس کے معنی یہ بھی ہیں دونوں برابر ہیں، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور جب وہ ایک دن کی مہلت کو دور نہیں سمجھ رہی تو 1000 دن کی مہلت کو کیسے دور سمجھ رہی ہیں. اور پھر یہ چیز بھی کہ جو دنیاوی بہت چھوٹا سا دن ہوتا ہے، بہت چھوٹا سا دن، جب اس دن میں جلد عذاب بھیجنے کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس چھوٹے سے دن میں جلدی جلدی عذاب بھیج دیا جائے، جبکہ آخرت میں جو عذاب آئے گا وہ بہت لمبا دن ہوگا، بہت لمبا دن. اس کا ایک دن بھی ان 1000 دنوں کے برابر ہوگا. بہرحال آگے فرمایا گیا آیت نمبر 48 میں، فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. اور میں نے ایسی بہت سی بستیوں کو مہلت دی تھی جو ظالم تھیں، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. ہر چیز نے میری ہی طرف لوٹنا ہے، میری ہی طرف آنا ہے. کتنی ایسی بستیاں اور شہر گزرے جو بہت کفر میں بھی آگے تھے اور ظلم میں بھی آگے تھے. ان کے کفر کے باوجود میں نے ان کو مہلت دی، ان کے ظلم کے باوجود میں نے ان کو مہلت دی. میں نے ان سے عذاب کو دور رکھا، ان پر عذاب نہیں آنے دیا، مگر وہ
میرے اس کرم سے دھوکہ کھا گئے کیا کہ کیا عذاب نازل ہی نہیں ہوگا؟ میں تو مہلت دے رہا تھا کہ شاید ابھی بھی واپس لوٹ آئیں اپنے کفر سے یا اپنے ظلم سے، جن سے میں نے عذاب کو روکے رکھا تھا، مگر پھر جب میری پکڑ کا وقت آتا ہے تو پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور پھر میں نے ان کے اوپر اپنا عذاب نازل کر دیا۔ کل کے درس میں آپ یہی پڑھ رہے تھے کہ کیا ان شہروں کو نہیں دیکھا، ان بستیوں کو نہیں دیکھا جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا؟ عبرت کے لیے اور نصیحت کے لیے جب حکم دیا جا رہا تھا کہ جن جگہوں پر اللہ کا عذاب نازل کیا جائے ان کو سر کی آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے دیکھو، ان کی کہانیوں کو کانوں سے سنو، تو پھر تم نصیحت اور عبرت حاصل کرو گے اور قرب کی وادیوں میں داخل ہو جاؤ گے، اللہ کی رحمت کی وادیوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ میں نے تم سے اپنے عذاب کو دور رکھا اور تم یہ سمجھتے رہے، کسی اور ہی دھوکے میں پڑ گئے تم، اور پھر بھی اپنے شرک اور بت پرستی اور کفر کے اوپر تم لوگ ڈٹے رہے۔ پھر میں نے پکڑ لیا اور ان پر میرا عذاب نازل ہوا۔ بندہ حقیر نے بے شمار ایسی بستیوں کا، شہروں کا، کنوؤں کا دنیا کے سفر کے اندر مشاہدہ کیا۔ میں نے ایسے ایسے شہر برباد اور ویران دیکھے جو 1000 سال پرانے نہیں، 1500 سال پرانے نہیں، 4-4 ہزار سال پرانے، 3-3 ہزار سال پرانے ویران۔ ان کی دیواریں آج بھی موجود ہیں اپنے اصل پتھروں کے اوپر، چھتیں ان کی گر چکی ہیں، جس کا یہاں ذکر گزرا ہے پچھلی آیات کے اندر۔ فرمایا کیا کہ ان سب کو لوٹنا تو میری طرف ہے۔ کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہو، دنیا کے کس چکر میں لگے ہوئے ہو، تم سب نے میری بارگاہ میں لوٹنا ہے، میری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ دنیا کے کس دھوکے کو اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہو، ان قریب وقت بہت کم ہے، اب بھی وقت ہے کہ سمجھ جاؤ۔ اسی لیے ان آیات میں فرمایا گیا کہ جن بستیوں کو گرا دیا گیا، جو کنویں ختم کر دیے گئے، جن جگہوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، کیا فرمایا کہ ان کو سر کی آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے دیکھو، ان کی کہانیوں کو سنو، تب تمہیں وہ نصیحت اور عبرت حاصل ہوگی جو تمہیں اللہ کی بارگاہ کی قرب میں داخل کرے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔